السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ایک نئے سبق کے ساتھ۔ گزشتہ سبق میں ہم نے سورہ ملک کی پہلی 5 آیات کی تلاوت کی تھی، جس میں تجوید، مخارج اور تلفظ تمام چیزیں ہم نے سکھائی تھی۔ امید ہے آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ چکی ہوں گی۔ آج کے سبق میں بھی اگر آپ ہمارے ساتھ رہیں گے تو مجھے یقین ہے کہ آپ بہت جلد اسی طرح مکمل قرآن مجید تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ تو چلیں آج کے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، بعض لوگ بسم اللہ کو نا ایسے پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحیم ایسے پڑھتے ہیں، رحیم، را کو پر پڑھنا اور را کی آواز کلیئر بھی ہونی چاہیے۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ کفروا، را کو پر پڑھیں گے اور واو مدہ کی وجہ سے کھینچ کے پڑھیں گے، کفروا لمبا کریں گے، بربہم ہاں کے تلفظ کا دھیان رکھنا ہے۔ عذاب، اگر آپ اس لفظ کو عذاب پڑھتے ہیں تو غلط بات ہے، اس کو پڑھتے ہیں عذاب جہنم غنہ، وبئس المصیر۔ جب کبھی حمزہ کے اوپر ساکن آ جائے تو اس کو جھٹکے کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ عموماً پتہ ہے لوگ یہاں پہ کیا غلطی کرتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں وبئس المصیر۔ وبئس المصیر تو تب ہوتا جب آگے یا ہوتا، تو یہاں پہ حمزہ کے اوپر ساکن ہے تو کبھی بھی اس کو وبئس المصیر نہیں پڑھیں گے، بلکہ ہم اس کو پڑھیں گے وبئس المصیر، سلمصیر، سین کو باریک پڑھنا ہے اور صاد کو پر پڑھنا ہے۔ اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور۔ ٹھیک ہے، اذا کے اوپر دیکھیں یہ مد ہے، یہ وہ مد ہے جو 3 الف کے برابر ہوتی ہے۔ اگر آپ کو سمجھنا ہے تو آپ کی آسانی کے لیے یہ میں بتاتی چلوں کہ 3 سیکنڈ تک اس مد کو لمبا کرتے ہیں۔ یہ واو مدہ ہے، اس کو کھینچ کے پڑھیں گے، اسی طرح یہ بھی واو مدہ ہے، سمعوا اتنا کھینچیں گے، سمعوا پڑھیں گے تو غلط ہو جائے گا۔ شہیقا وہی، شہیقا وہی میں ادغام بالغنہ کا قاعدہ ہو رہا ہے، کیونکہ تنوین کے بعد یمون میں سے واو آیا ہوا ہے، تو جب کبھی نون ساکن یا تنوین کے بعد یا میم واو نون میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پہ ادغام بالغنہ ہوتا ہے۔ گزشتہ کلاسز میں بورڈ پہ یہ قاعدہ سمجھا چکی ہوں، اگر آپ کو سمجھنا آئے تو مہربانی سے آپ باقی کلاسز دیکھ لیں۔ تفور، را کو پر پڑھیں گے۔ تکاد تمیز من الغیظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير۔ اچھا، ایک تو آپ وقت کا طریقہ پھر سے نوٹس کریں، میں بار بار آپ کو بتا رہی ہوں، پہلے ہم نے اما پارا میں اکثر چھوٹی چھوٹی آیات پڑھی ہیں۔ چھوٹی آیات میں تو ویسے ہی سانس نہیں ٹوٹتا، لیکن لمبی آیات میں سانس ٹوٹ جاتا ہے، تو اس میں جب سانس آپ کا ٹوٹ رہا ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کسی ایک لفظ پہ رک جائیں، اور آخری لفظ کو اگر اس طرح فوج پہ رکتے تو ہم کہتے فوج، جیم کو ساکن کر دیتے۔ سألہم میں میم ویسے ہی ساکن ہے، میں رکی ہوں خزنتہا پہ، تو یہ الف کی وجہ سے مجھے وہی پڑھنا ہے جو لکھا ہوا ہے، صرف میں نے مد نہیں ادا کرنی، پھر دوبارہ سانس لے کے پیچھے سے ملا کے پڑھنا ہے، تو اس طرح آپ کا اعادہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ تمیزو، اچھا لوگ اس کو پڑھتے ہیں تمیزو، تمیزو غلط پڑھتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں تمیزو۔ من الغیظ، غین کو پر پڑھنا ہے اور زوا کو بھی پر پڑھنا ہے، کیونکہ یہ دونوں ان حروف میں شامل ہیں جو حروف پر پڑھے جاتے ہیں۔ وہ حروف کون کون سے ہیں؟ خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ضا۔ جب میں آپ کو سکھا رہی ہوتی ہوں تو کوشش کیا کریں میرے ساتھ ساتھ پڑھا کریں تاکہ آپ کے حروف پکے ہی رہیں۔ اچھا جی، ہو گیا یہ جو آگے ہیں القیا، یہ بھی موٹا قاف ہے، پر پڑھا جائے گا، اور فوجن، بعض لوگ اس کو پڑھتے ہیں فوجن، یہ غلط ہے، فوجن
اور وہ بھی یہاں پہ اخفا ہو رہا ہے تو ہم تنوین کو کسی حد تک چھپا کے پڑھیں گے، فوجوں اس طریقے سے۔ خزنتها میں خا کو پر پڑھیں گے، زا کو سیٹی کے ذریعے باریک پڑھیں گے اور ہا کی مد کو ادا بھی کریں گے۔ اچھا پتہ عام طور پہ لوگ غلطی یہ پڑھنے میں کیا کرتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں الم یاتکم، نہیں یہ ہے الم یاتکم۔ اور اس کے علاوہ جو عموماً غلطی کی جاتی ہے، جیسے یہ یا پہ بڑی زبر ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں الکیا ایسے کر دیتے ہیں، القیا بس اتنا سے ہی پڑھنا ہے، الکیا کر دیا تو یہ غلط ہو گیا، ٹھیک ہے۔ چلیں آگے دیکھیں، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء دیکھ لیں ادا کرنے کا طریقہ، قالوا موٹا قاف، قد یہاں پہ موٹا قاف پڑھنا ہے اور دال پہ کلکلا ہو رہا ہے، کیونکہ جب قاف طوا با جیم دال قطب جد یہ 5 وہ حروف ہیں جب کبھی ان پہ ساکن آ جائے تو یہاں پہ جھٹکے کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اچھا جی، اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ عام طور پہ لوگ پڑھنے میں کیا غلطی کرتے ہیں اس لفظ کو۔ لوگ پڑھتے ہیں جا انا، نہیں جی یہ لکھا ہوا ہے جاءنا، نون زبر الف نا، اس کو لمبا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، فکذبنا با پہ کلکلا ہو رہا ہے کیونکہ با حروف کلکلا میں شامل ہے، وقلنا اگر اس ویسی وقلنا اس کو اگر کوئی پڑھتا تو اس کا مطلب بنتا ہے عورتوں نے کہا، لیکن یہاں پہ لکھا ہے وقلنا اور ہم نے کہا۔ اب عورتوں نے کہا اور ہم نے کہا، اس میں کتنا بڑا فرق پیدا ہو جاتا ہے، اس لیے جو الفاظ جیسے لکھے ہوتے ہیں ان کو ایسا ہی پڑھنا چاہیے، وقلنا اتنا لمبا کرنا ہے۔ اچھا جی، نزل اللہ میں اللہ کا نام ہم نے پر پڑھنا ہے کیونکہ اللہ کے نام سے پہلے لام کے اوپر زبر ہے۔ جب اللہ کا نام آ جائے قرآن مجید میں تو اس سے پیچھے والے حرف کے اوپر اگر زبر اور پیش ہوگی تو اللہ کا نام پر پڑھا جائے گا، اگر اس سے پیچھے والے حرف نیچے زیر ہوگی تو اللہ کا نام باریک پڑھا جائے گا۔ اچھا جی، یہاں پہ عموماً لوگ کیا غلطی کرتے ہیں، وہ ساکن حمزہ کو ایسے کرتے ہیں من شیء یا من شیء، یہ دونوں طریقے غلط ہیں۔ یہاں پہ جب ہم وقف کریں گے تو اس کو ہم پڑھیں گے من شیء، حمزہ ساکن کی آواز آنی چاہیے کیونکہ ہم نے حمزہ پہ ساکن کر دیا ہے تنوین کو ہٹا کے وقف کی وجہ سے۔ ان میں اظہار ہو رہا ہے کیونکہ نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد حمزہ آیا ہوا ہے حروف حلقی میں سے، تو نون کو جیسا ہے ویسا ہی پڑھا جائے گا، جبکہ یہاں پہ جو نون ہے تم یہاں پہ اخفا ہو رہا ہے، الا فی ضلال کبیر یہاں پہ بھی اخفا ہو رہا ہے۔ وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر۔ اچھا، یہ لو کننا پڑھتے ہوئے لوگ کیا غلطی کرتے ہیں، لو کننا پڑھ لیتے ہیں، یہاں پہ نون کے بعد الف بھی ہے تو کننا ہم کیسے پڑھ سکتے ہیں، ہم اس کو پڑھیں گے کننا، نون زبر الف نا، یہ بھی یہاں پہ ایسا ہی ہے۔ اگر آپ اس کو پڑھتے ہیں ما کننا فی اصحاب السعیر تو یہ غلطی ہے، اس کو درست کر لیں، ما کننا فی، مد اتنی لمبی کرنی ہے۔ میں نے یہ بھی لوگوں کو عموماً پڑھتے ہوئے سنا ہے کہ وہ پڑھتے ہیں فی اصحاب السعیر۔ دیکھیے اگر فی پڑھنا ہوتا تو پھر اس پہ اللہ میاں نے اپنی طرف سے جیسے لوگوں نے تجوید بنائی ہے اعراب لگائیں تو مد نہ لگاتے، وہ یہاں پہ مد بنتی ہے تو مد لگی ہے تو اس لیے اس مد کو ادا کرنا ضروری ہے۔ فاعترفوا بذنبہم، فاعترفوا را کو پر پڑھنا ہے، بذنبہم، نون ساکن کے بعد جب با آ جائے تو نون ساکن میم میں بدل دیتا ہے، جیسا کہ آپ کو اپنی اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا، یہاں نون کے اوپر چھوٹا سا میم ہے، یہ اس لیے ہے کیونکہ نون ساکن کے بعد با آیا ہوا ہے، تو جب کبھی نون ساکن یا نون تنوین کے بعد با آ جائے تو اس نون ساکن اور نون تنوین کو میم میں بدل دیتے ہیں۔ آج کل کچھ بورڈ پہ میں سمجھا رہی نہیں ہوں، ویسے تو آپ کو پتہ ہے یہ چیزیں میں بورڈ پہ سکھاتی ہوں، اصل میں جب میں بورڈ پہ سکھانا چاہتی ہوں تو اس پہ لائٹ کا ایفیکٹ آ رہا ہوتا ہے، تو اس کی میں کچھ مناسب سیٹنگ کر کے انشاءاللہ پھر سے آپ کو بورڈ پہ سمجھایا کروں گی۔ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ، فَسُحْقًا
حا کا تلفظ دیکھا آپ نے کس طرح نکالنا ہے. اگر آپ اس کو پڑھتے ہیں فسحقل یا فسحقل تو غلط ہے. اس کو پڑھنا ہے فسحقل موٹا قاف. لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ سواد کو پور پڑھنا ہے اور حا جو ہے اس کے اوپر آپ کو کھڑی زبر نظر آ رہی ہے, اس کو کھینچ کے پڑھنا ہے اور حا کے تلفظ کا دھیان رکھنا ہے. إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر. جی اس والی جگہ پہ کافی ساری چیزیں سیکھنے والی ہیں, جیسا کہ یخشون یہ واو لین ہے, نرمی سے پڑھنا ہے اور خا کے تلفظ کا دھیان رکھنا ہے. ربہم بالغیب, اگر یہاں پہ کوئی نیا ہے کلاس میں یا جو پرانے ہیں, ساروں کو پرانے بچوں کو پتہ ہوگا کہ جب کبھی میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو وہاں پہ ہونٹ بند ہو جاتے ہیں. کیسے؟ ربہم بالغیب, ایسے ہونٹ بند کرتے ہیں جب کبھی میم ساکن کے بعد با آ جائے. یہاں پہ میم ساکن اور میم ساکن کے بعد با آیا ہوا ہے. اس قاعدے کا نام ہے اخفاء شفوی. یہاں پہ ہونٹ بند کر کے اس قاعدے کو ادا کرتے ہیں. یہاں پہ کون سا قاعدہ ہو رہا ہے کوئی بتائے گا؟ یہ قاعدہ ہم نے نورانی قاعدہ میں بار بار سیکھا تھا اور پھر 30ویں پارے میں بھی ہم نے بار بار سیکھا ہے, لیکن یہ کم آتا ہے تو اس لیے اس کی دہرائی کم ہوتی ہے. اگر تو آپ بتا دیں تو ٹھیک ہے, اگر نہیں تو میں بتاتی ہوں. جب کبھی قرآن مجید میں میم ساکن کے بعد میم متحرک آ جائے تو وہاں پہ ادغام شفوی ہوتا ہے, یعنی کہ وہاں پہ جوڑ دیتے ہیں, جوڑ تو یہ رہا ہے, اور ہونٹ بند ہو جاتے ہیں, غنہ کرتے ہیں. یہاں پہ کیسے؟ لہم, یہ غنہ ہے, لہم مغفرۃ ادغام بالغنہ, واجر کبیر, اور یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ یہاں پہ اخفاء ہو رہا ہے. آج کے لیے اتنا سبق کافی ہے. تھوڑا پڑھیں, اچھا پڑھیں, بلکہ بہترین پڑھیں. امید ہے آج کے سبق سے آپ کو خاطر خواہ فائدہ ہوا ہوگا. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئے سبق کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.